کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے اندر ہماری سورہ بقرہ جاری و ساری ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے۔ اس آیت نمبر 26 کا ابتدائی حصہ ہم درس قرآن کے اندر بیان کر چکے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال کو بیان فرمایا تھا۔ اب ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا حق ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے جو مچھر کی مثال دی ہے وہ حق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، جس میں مکھی اور مکڑی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے تو جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے جو مثال دی ہے وہ حق دی ہے۔ اب وہ کہنے لگے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ وہ کافر بولے کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ اللہ نے مچھر یا مکھی کی مثال بیان کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو حضرات محترم، مثالیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہی ہوا کرتی ہیں۔ مثالیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی ماہر استاد ہونا، جو درسیات کا ماہر استاد ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کی کچھ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں مسئلہ سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بعض وہ ہوتے ہیں جب تک مثال نہ دی جائے ان کو سمجھ میں آتا ہی نہیں، بعض وہ ہوتے ہیں مثال دے یا نہ دے ان کے لیے ایک برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے۔ وہ کیا سمجھائی ہے بات؟ مثال یہ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ہے، اور یہ سورہ ابراہیم اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 4 ہے۔ اللہ نے فرمایا یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور یہی مضمون سورہ کہف کی آیت نمبر 7 کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 93 کے اندر موجود ہے۔ وہاں کیا لفظ ہیں؟ وہاں لفظ ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اب یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ اس بات کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ حشر ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 20 ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اللہ نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس لیے بیان کی ہے تاکہ تم ان میں غور و فکر کرو، ان میں سوچو اور تفکر کرو۔ اللہ نے جو یہ مثالیں بیان کی کس لیے دی ہیں؟ غور و فکر کے لیے دی ہیں۔ اور وہ پوچھ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ یہ اللہ نے مثال کیوں بیان کی ہے؟ کیوں بیان کی ہے؟ اب اس کی بات کو سمجھو، اس لیے بیان کی ہے اللہ نے شاہ فرمایا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ انہی مثالوں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کر دیتا ہے، ہدایت بھی دے دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی بولیے پا جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں ایک اعتراض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے،
رسول کے ہاتھ میں نہیں، یعنی کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں لوگوں نے سوال کیا، اور ساتھ ساتھ کہنے لگے اگر رسول چاہتے تو ابو لہب کو دے دیتے ہدایت، ابو جہل کو دے دیتے۔ اس قسم کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں جواباً عرض ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے، چلو جی حضور نے ہدایت نہیں دی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اللہ تو دے سکتا تھا نا، ارے بولیے تو دے سکتا تھا نا، پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ پھر اللہ نے کیوں نہیں دی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مصطفیٰ جسے پسند کرتے ہیں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب دلیل کیا ہے اس کی؟ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو ہدایت عطا فرما۔ تو دیکھیے عمر کو پسند کیا، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو مصطفیٰ کی پسند اور اللہ کی پسند جدا جدا بولیے نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری کے حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چاہت کو پورا فرمانے میں جلدی فرماتا ہے، آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، بعض لوگ قرآن سے ہدایت بھی پا جاتے ہیں اور بولیے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب گمراہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، اس کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے کامل، اس کے لیے سب سے پہلی قیمتی چیز اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بولیے؟ ایمان۔ قرآن سے نفع ہو سکتا ہے، ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے نفع ہو سکتا ہے، ہدایت حاصل بولیے نہیں ہو سکتی۔ کافروں کو دیکھ لیے قرآن سے نفع اٹھا لیتے ہیں مگر ہدایت ان کو نصیب بولیے نہیں ہو پا رہی۔ اس ہدایت کے لیے کامل ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ایمان بھی آ گیا پھر بھی ہدایت نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن سے ڈر والے ہی ہدایت پائیں گے۔ صحیح معنی میں کون ہدایت پاتا ہے بولیے؟ جو ڈر والے ہیں، متقین ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، وہ صحیح معنی میں ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ایمان بھی آ گیا لیکن اس کا عقیدہ خراب، جس کے عقائد و نظریات درست نہیں، وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے، میں تقدیر کو نہیں مانتا، قرآن کو مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں مانتا، تو قرآن سے ہدایت حاصل بولیے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی عذاب قبر کا انکار کر دے، اس دور میں موجود ہیں ایسے لوگ، میں آسمانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو عذاب قبر کے منکر، وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل بولیے نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں ایک فتنہ اور جنم لے رہا ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو میں ہوں اہل قرآن، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ وہ رسالت کے منکر ہو کر بولے اسلام سے خارج ہو گئے۔ جیسے منافقین نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، انہیں کیا کہا تھا؟ ہم اللہ پر آخرت پہ ایمان لائے، رسالت کو چھوڑ دیا۔ جو کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، حضور کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی گمراہ ہے، دین سے خارج ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اس رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ ہی کا کہنا مانا۔ اب آگے چلیے، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر وہ شخص گمراہ جس نے بتوں والی آیتیں میں بتا چکا ہوں کس پہ لگائی؟ انبیاء پر اور اولیاء اللہ پہ لگا دی، یہ بھی قرآن سے ہدایت بولی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی کہ میں صرف ترجمہ ہی پڑھوں گا اور مجھے تفسیر کی ضرورت نہیں، میں اپنی عقل سے سمجھوں گا، یہ عقل سے سمجھنا بھی قرآن سے ہدایت حاصل بولیے نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک تفاسیر دیکھے گا نہیں اس کو سمجھ میں آئے گی نہیں۔ یہ آیت اس سے کیا حکم ثابت ہو رہا ہے، منسوخ ہے، ناسخ ہے، حلال ہے، حرام ہے، کس حکم میں نازل ہوئی، یہ تفاسیر سے پتہ پڑے گی، اپنی عقل سے بولیے نہیں سمجھ سکتا۔ اور جس نے تفسیر کی اپنی رائے سے، تفسیر بھی رائے حرام اور بسا اوقات کفر بھی ہو جاتی ہے، تو لہذا وہ قرآن سے صحیح معنی میں ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے ایک قوم ایسی آئے گی قرآن بہت پڑھے گی، اس دور میں ہے بہت سارا قرآن پڑھنے والے، حضور نے فرمایا کہ قرآن بہت پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے، یعنی کہ ایسے گمراہ ہوں گے، ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، ایسے گمراہ۔ کس کا دعویٰ کرنے والے ہیں بولیے؟ قرآن کا۔ غیر مسلم بھی قرآن سے دلیل دے رہا ہے، ہر باطل نظریات رکھنے والا قرآن سے دلیل دے رہا ہے، تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، اس کی بات کو حق نہ مان لینا۔ تو قرآن سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو قرآن کو صحیح سمجھیں گے، وہ قرآن سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب اس کی عام فہم دو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ کم سے کم پڑھا لکھا بھی بات کو سمجھ جائے۔ دیکھیے سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی سے کیا ہر کوئی نفع اٹھاتا ہے؟ بولیے نہیں۔ تو سورج کی روشنی موجود مگر ہر کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح بارش جو ہے، بارش ہر ایک کے لیے نفع کا باعث بولیے نہیں ہے۔ جہاں گند پہ پڑ جائے وہاں بدبو پھیلتی ہے، جہاں پھلوں پہ پڑ جائے وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جس کے عقائد و نظریات گمراہ ہے اس کی گمراہی میں بھر جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی مرض کو اور مزید بڑھا دیا ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ ہے انسان کے سامنے حق دلائل موجود ہوتے ہیں مگر کیا کرتا ہے؟ ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، ہر دھرمی دکھاتا ہے، تو پھر وہ بھی قرآن سے ہدایت والی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کرو۔ اب جو اللہ نے مثال دی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن سے ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو صحیح سمجھو گے قرآن ہدایت دے گا۔ رو صاحب آگے چلیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں گمراہی کو پہلے رکھا، ہدایت کو بعد میں رکھا۔ آخری لمحات ہمارے درس قرآن کے، یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ، تو ہدایت بعد میں اور گمراہی پہلے۔ کیوں؟ اس لیے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ ہے، جہالت کا زمانہ، گمراہی کا زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو ایمان کا زمانہ ہے، اجالے کا زمانہ ہے، نور کا زمانہ ہے۔ اسی لیے کہ حضور آئے تو سارے عالم میں نور پھیل گیا۔ اللہ فرمایا اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، باقی ہی ہم سب گمراہ تھے، حضور آئے ایمان کا نور دیا تو ہمیں ہدایت نصیب ہو گئی۔ اللہ نے شاہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور ہم نے جو یہ مثال جو بیان کی ہے اس کے ذریعے ہم بہت جو نافرمان لوگ ہیں وہی اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جس کے دل میں ایمان کا نور ہے وہ اس سے ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی